آئیے تاج شاہی کے لیے دستے گدا بن جائیے، بعد میں بن جائیے گا آپ شیخ محترم، آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے۔ آئیے ایک راستہ ہموار ہونا نبی کی اولاد کے لیے، ایک راستہ ہموار ہو، ایک فیلڈ تیار کریے، پلیٹ فارم تیار کریے۔ آپ کس کے لیے؟ نبی کی اولاد کے لیے۔ اور قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے، اس لیے کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی منبر پر حاضری ہونے والی ہے، اللہ کی عزت کی قسم زمانہ سنیت اسے بہت دل سے چاہتی ہے۔ آپ جتنا ناز کریں کم ہے۔ میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ جس منبر پر آل رسول سید اولاد رسول کی حاضری ہو جاتی ہے، وہ جلسہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ ایک جملہ بھی اگر مقبول بارگاہ رب ہو گیا تو یہ جلسہ ہم سب کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گا، جنت کی ضمانت بنے گا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بہت شاندار آپ کا ایریا ہے، بہت بڑھیا لگ رہے ہیں، مگر میں اپنے باپ کا واسطہ آپ کو تو نہیں دے سکتا۔ ہاں جس کی محفل میں بیٹھے ہیں اس رسول پاک کا واسطہ ضرور دوں گا کہ آپ بھی ذرا اٹھ کے ان خالی کرسیوں کو بھر لیں۔ آپ کو جلسہ ہی تو سننا یار، آئے کس لیے ہیں؟ ارے میرے بھائی ہماری اوقات کیا ہے اس مبارک محفل کے سامنے؟ ہم ہیں کیا یار اس پاک ذکر کے سامنے؟ خدا کی قسم آج انسان اس محفل سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے اسے سننے کے لیے۔ یہ نہ دیکھیں کون مولانا پڑھ رہا ہے، کون شاعر ہے، کون نقیب ہے، کون خطیب ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہ سوچ لیں کس کی بات کر رہا ہے، کس کی نعت پڑھ رہا ہے، کس کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، اگر وہی حبیب ہم سے راضی ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ نبی کا جلسہ سننے آپ، اور جلسہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ہے خدا کی قسم اگر یہ جلسہ نہ ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی جلسہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ جلسہ اول ہے، نبی آئے تب زمانہ آیا، نبی آئے تب سب کچھ بنا، نبی آئے تب وجود ملا، نبی آئے زمین آسمان تب بنا۔ اگر خدا کے رسول نہ ہوتے اللہ کی قسم کھا کے کہوں اللہ اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں، سب کچھ تو ان کی دین ہے۔ میرے امام والے ہوتے کہاں خلیل و بنا، کہاں بہو مینا، کہاں یہ باغ باڑی ہوتی، کہاں یہ گلشن ہوتا، کہاں یہ چہرے ہوتے، کہاں یہ کرسیاں ہوتی۔ یہ سب کچھ نبی کی آمد کا صدقہ ہے، ان کے قدموں کی کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کہاں بہو مینا، کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کہاں بہو مینا۔ ارے لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، ورنہ پتہ چلتا اللہ فرماتا لولا کلمہ خلقت الافلاک، نہ زمین آسمان، نہ زمین آسمان، نہ لوح نہ قلم، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول انسان حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو متنبع کیا، بتاتا چلا گیا میرا رب اے آدم تمہیں نبی کے صدقے میں، اے شیش تمہیں نبی کے صدقے میں، اے نوح تمہیں نبی کے صدقے میں، ابراہیم تم بھی نبی کے صدقے میں، اسماعیل تم بھی نبی کے صدقے میں۔ اللہ کی عزت کی قسم اللہ ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں فرماتا، یہ جو کچھ بنا نبی کا صدقہ، جو کچھ ملے گا نبی کا صدقہ، قبر میں بخشش اور میدان حشر میں بخشش، یہ سب کچھ نبی کا صدقہ۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے اشفاق القادری جملہ دیتا ہے یہ سب اسی نبی کے قدموں کا صدقہ ہے۔ یقین جانو آج ہم زندہ ہیں، جو سانسیں لے رہے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، یہ بھی اسی رسول کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیاں میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں، سب نبی کا صدقہ ہے، سب مصطفیٰ کی عطا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو سب سے پہلے بنایا، یہ میرا قول نہیں، نقیب جلسہ کا نہیں، خود میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے آدم سے پہلے سب سے پہلے میرے نبی کے نور، میرے نور کو بنایا۔ اول ما خلق اللہ
تفصیل سن لیں، حریم ناز میں یہ نور تھا، پھر چوتھے آسمان پر، چوتھے آسمان سے آسمان دنیا پر ہم مل گیا ہم سب کے ابا کو حضرت آدم کو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں ادبی سجدہ کرو، سر جھکا لو۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں بیکن پور میں رہنے والوں، کیا سجدے کسی انسان کو ہوتے ہیں؟ کیا سجدے کسی آدمی کو ہوتے ہیں؟ تو جواب نہیں میں ملے گا، اس لیے کہ سجدے کی ذات جو ہے کہ جس کے آگے شیر جھکایا جائے، جس کے آگے سر جھکایا جائے، خدا کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ اللہ کو ہوتے ہیں سجدے، اس کے سوا کسی کو نہیں، مگر یہ عبادت ہی نہیں، سجدہ ادب ہے۔ اللہ نے ادب کرایا اپنے حبیب کے نور کا۔ آج تم بھی اسی محفل کا ادب کر لو، دلوں میں محبت سجا لو، دلوں میں اس کی الفت کے چراغ جلا لو، اس لیے کہ ادب کرنے والوں کو انعام ملتے ہیں، بے ادب کی زندگی کو خوار کر دیا جاتا ہے۔ جبرائیل نے ادب کیا انعام ملا، میکائیل نے ادب کیا انعام ملا، اسرافیل نے ادب کیا انعام ملا، عزازیل اکڑ گیا، گردن میں لعنت کا توق ڈال دیا۔ قیامت تک قوم لاحول پڑھتی رہے گی، پورا کہتی رہے گی قرآن میں جس کی مذمت کی گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے آدم سے اللہ نے ارشاد فرمایا، اے آدم یاد رکھ، کبھی یہ مت سوچنا کہ یہ تیرے آگے سر جھکا رہے ہیں، میں نے اپنے حبیب کا نور جو تجھے عطا فرمایا ہے، میں اپنے حبیب کے نور کا ادب کرانا چاہتا ہوں۔ یہ برکتیں ہیں، آگے یہ نور آیا اور جن پشتوں میں آیا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ 100% جنتی ہیں اور سب تقوی دار ہیں، سب پرہیزگار ہیں، کوئی بھی جہنمی نہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے تو میں دعوے کے ساتھ دلیل کے طور پر کہوں، اللہ کی قسم جہاں جہاں نور مصطفیٰ آیا مہکاتا چلا گیا، اور یہ دنیا میں نہیں میدان محشر میں بھی انشاءاللہ آپ کو ان کی چمک اور ان کی مہک۔ ابراہیم علیہ السلام سے کعبہ اللہ نے کیوں بنوایا ذرا سنیں۔ اللہ نے اعلان فرمایا ان اول، پروردگار عالم نے اول گھر کی تیاری کی۔ پروردگار فرماتا ہے میں اپنے اول گھر کو بنوانا چاہتا ہوں۔ اب ذمہ داری کس پہ آئی؟ اللہ کے خلیل پہ۔ ارشاد فرمایا میرے خلیل میرے گھر کو تیار کرو، میرا گھر بناؤ۔ ابراہیم نے گھر بنایا، اب گھر بن کے تیار ہو گیا، ایک پتھر کا سہارا لیا جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، مگر جب گھر بن کے کمپلیٹ ہوا ابراہیم نے جھولی پھیلا دی، دنیا بنانے والے خدا، اے اللہ تو مجھے انعام دے، میں نے تیرا گھر بنایا ہے، میں تجھ سے مزدوری کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے خلیل مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ جو مانگے گا عطا کر دیا جائے گا۔ آج کائنات کے خزانے تیری جھولی میں بھر دیے جائیں گے، مگر خدا کی قسم میرے خلیل نے مانگا تو کیا مانگا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے میرے خدا جس کے صدقے میں دنیا بنائی ہے اس نبی کو میری اولاد بنا دے۔ سبحان اللہ، واہ، نبی کو مانگ کے کائنات سے سب سے بڑی دولت مانگ لیا، اسے میری ذریت میں پیدا کر، میرے گھر میں پیدا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پتھر پہ کھڑے ہیں اللہ کے خلیل جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جو یہاں حجاج ہوں گے، معتمر ہوں گے، جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا، حج کیا ہوگا، انہوں نے مقام ابراہیم کو دیکھا ہے۔ حضرت خلیل کے پائے مبارک، قدم مبارک اس پتھر میں گڑے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں نبی کا جلسہ سننے والوں، کیا ایک ہی ایسا پتھر تھا کہ جس پہ خدا کا خلیل کھڑا ہوا؟ نہیں، ایسے ہزاروں پتھر ہوں گے کہ جن پہ خلیل کے قدم گئے ہوں گے، مگر کسی میں قدم نہیں چھپا۔ اب اس پتھر میں خلیل کا قدم کیوں چھپ گیا؟ قسمت پہ ناز کرو میلاد منانے والوں، جب کعبہ بنایا قدم نہیں چھپا، کھڑے ہوئے قدم نہیں چھپا، مگر جس سے کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل نے میرے نبی کا میلاد پڑھا، میرے نبی کا ذکر کیا، میرے نبی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی، میرے نبی کی ڈیمانڈ اللہ کی عدالت میں رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دریائے رحمت جوش میں آیا۔ اللہ نے فرمایا پتھر موم بن جا، میرا خلیل میرے حبیب کو مانتا ہے، بس پتھر موم بن گیا اور خلیل کے قدم اس میں چھپ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اور
اور کہا کہ چھپے ہی نہیں، اے خلیل تجھے بھی مبارک ہو، اے پتھر تجھے بھی مبارک ہو۔ لوگ ہندوستان سے آئیں گے طواف کرنے، پاکستان سے آئیں گے طواف کرنے، سوڈان افریقہ سے آئیں گے طواف کرنے، افریقہ ایران سے آئیں گے طواف کرنے، کائنات کے کونے کونے سے آئیں گے، مطاف میں میرے گھر کے چکر لگائیں گے، مجھ سے استغفار کریں گے، مگر جب طواف سے فارغ ہوں گے اعلان ہوا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، وہ طواف کے بعد مقام ابراہیم کو مصلی بنا کر کے نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں سے مقام ملا؟ سب نور مصطفیٰ کا صدقہ۔ اس لیے کہتا ہے بنائے دو جہاں رب نے یہ ہے میلاد کا صدقہ۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنائے دو جہاں رب نے یہ ہے میلاد کا صدقہ، بھلا کیا شرک ہے پوچھے کوئی نجدی کمینے سے، اور محمد کی یہ محفل ہے یہاں بیٹھو کرینے سے، عقیدہ ہے ہمارا آئیں گے آقا مدینے سے۔ کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ اللہ اللہ۔ کہاں سے آئیں گے آقا؟ مدینے سے۔ اور جب آئیں گے نا تو پھر کیا کہا شاعر نے؟ خوشی ہو آسیو، میں بھی گنہگار، آپ بھی گنہگار، مگر مسرتوں والی بات یہ ہے کہ ہمارے آقا تشریف لائیں گے۔ خوشی ہو آسیوں کہ اب یہاں سرکار آئیں گے، تو مہک جائے گی یہ محفل نبوت کے پسینے سے، اور ذمہ داری سے کہہ دوں کہ جو مانگو گے وہ پاؤ گے، عقیدہ ارے لے کے آنا ہے، کیونکہ مدینے والا دیتا ہے بہت اپنے خزینے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت کچھ ملتا ہے، بہت عطا ہوتا ہے، سب کس کا صدقہ؟ مصطفیٰ کا صدقہ۔ بس تھوڑا سا اور سنیں، بول دوں تھوڑا اور؟ سبحان اللہ بولیے نا دل سے یار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، طور کی چوٹی پہ آؤ، کتاب لے جاؤ۔ اللہ کے کلیم طور کی سیڑھیاں چڑھے، طور کی چوٹی پر پہنچے، سلام عرض کیا، جواب سلام ملا، کتاب ملی، اور ملاقات بھی اللہ سے ہوئی، بات بھی اللہ سے ہوئی۔ اللہ جب اللہ سے بات ہوئی، اللہ کی آواز موسیٰ کے کانوں نے سنی، تو دل میں خیال آیا، بیکن پور والوں دل میں کس کے؟ موسیٰ کے، کہ شاید اللہ نے مجھے نمایاں بنایا ہے، مجھے افضل بنایا ہے، مجھ سے اعلیٰ کسی کو نہیں بنایا، اس لیے کہ براہ راست مجھ سے میرا خدا بات کرتا ہے، اللہ دلے کو بھید جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو بھی جتا دیا، موسیٰ کو بھی بتا دیا، ارشاد فرمایا موسیٰ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے سید صاحب، میں آپ کو ایک مشورہ دے دوں، سید صاحب ادھر ہی آئیں گے، کہیں نہیں جائیں گے، ادھر ہی ان کو آنا۔ آپ ایک بار دیکھو تب بھی ادھر آنا۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نبی کے چرچے ہو رہے ہیں، جس کے نور کے تذکرے ہو رہے ہیں، جس نبی کے نور کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اسی آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لخت جگر، نور نظر، اسی گھر کا چراغ، انہی کا بیٹا، اولاد رسول، سید آل رسول، گلشن زہرا کے پھول، ہم سب کی آبرو، سنیت کی آبرو، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، ہمدرد قوم و ملت، نمونہ اسلاف، الحاج شاہ مفتی سید شجر علی صاحب قبلہ۔ اچھا ابھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ انشاءاللہ الحاج بھی ہو جائیں اور ان مدینے کی گلیوں کے چکر لگائیں جن میں کبھی میرے مصطفیٰ چلا کرتے ہیں۔ ان گلیوں کے چکر لگائیں جن میں مصطفیٰ چلا کرتے تھے۔ خدا کی قسم آپ
اس نورانی چہرے کو دیکھیے، آپ کی نگاہوں کا مرکز ہیں، ہم سب کے دل کی دھڑکن ہے۔ میں تھوڑا سا بولوں گا مگر میں بتا دوں یار سید اولاد رسول کی شان کیا ہے۔ آخری خطبہ میرے نبی نے اجتماعی طور پر جو دیا وہ حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، اجتماعی خطبہ۔ اس کے بعد نبی نے کوئی اجتماعی خطاب نہیں کیا۔ 61 دن کے بعد پھر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آقا کریم نے جب 10 ہجری میں حج کیا تھا اور ایک حج میرے آقا نے کیا اور وہ عرفات کے میدان میں خطبہ دیا میرے نبی نے، یہ آقا کی وفات سے 61 روز قبل کی کہانی ہے۔ تو اسی اجتماعی آخری خطبے میں 2,44,000 غالباً صحابہ کرام کے مجمع کو آمنہ کے لال نے خطاب فرمایا، اور دوران خطاب میرے نبی نے کیا فرمایا سنیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تمہاری نگاہوں سے غائب ہو جاؤں گا مگر تمہارے لیے دنیا میں 2 بڑے انمول تحفے چھوڑ کر کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ غور سے نہیں کہیں گے کیا؟ سبحان اللہ، یہ نبی کے خطبے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نبی نے فرمایا 2 انمول تحفے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، وعطرۃ اہل بیت، اور اپنی اولاد سیدوں کو تمہارے لیے چھوڑ کے جاؤں گا۔ اور نبی نے فرمایا جو ان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا، جو ان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا، دامن قرآن کو اور دامن اہل بیت کو، نبی نے ضمانت لی ہے عرفات کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہ وہ دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ دنیا سے جائے گا تو قبر میں بھی مہکے گا اور میدان حشر میں بھی انشاءاللہ چمکتا رہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا سید ہو لاجواب، بڑے بااصول ہو، سید ہو لاجواب، بڑے بااصول ہو، کچھ شک نہیں کہ گلشن زہرا کے پھول ہو، کچھ شک نہیں کہ گلشن زہرا کے پھول ہو۔ سیرت بھی لاجواب ہے، صورت بھی لاجواب، یہ چہرہ بتا رہا ہے اولاد رسول ہو، چہرہ بتا رہا ہے اولاد رسول۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، بیڑا پار، بیڑا پار، بیڑا، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، اللہ اکبر۔ تو سنیں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے ارشاد فرمایا، موسیٰ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کتاب دی ہے، بات کی ہے، مگن ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، نصیبے پر ناز کرو، قسمت پر بجد کرو، بات ہو گئی، کتاب دے دی، آگے مت سوچو۔ وَمُتْ عَلَىٰ تُحِيدٍ وَحُبِّ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ آخری سانس تک یاد رکھو، میری توحید کے نغمے گاتے رہو، میری توحید پر رہو، اور شرط میرے حبیب محمد الرسول اللہ کی محبت۔ اس لیے کہ لولا محمد و امتہ، اللہ فرماتا ہے محمد اور ان کی امت نہ ہوتی لما خلقت الجنت، نہ جنت بنتی، ولا النار نہ دوزخ، ولا الشمس نہ سورج، ولا القمر نہ چاند، ولا اللیل نہ رات، ولا النہار نہ دن، ولا ملکا مقربا اور نہ فرشتے، ولا نبیا مرسلا اور نہ انبیاء کرام، ولا ایاکا۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ نبی نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہیں، اللہ کی قسم۔ پھر آئیے کہانی آگے بڑی، بس میں ختم کر دوں، بہت سید صاحب کا بڑا قیمتی وقت ہے، میں ضائع نہیں کروں گا انشاءاللہ، وقت پہ مائک چھوڑوں گا، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اسی طرح نور آگے بڑھتا رہا، اسماعیل علیہ السلام کو ملا حضرت، اسی طرح آگے بڑھتا رہا۔ بہرحال بڑا لمبا شجرہ ہے میرے آقا کا، اگر میں شجرہ پڑھنے لگ جاؤں وقت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مناف، مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، نبی کے دادا کو ملا تو میرے نبی کے دادا کو اللہ نے درجے دیے، اور ایک نہیں 2 درجے دیے، اپنے گھر کعبے کا متولی بنا دیا، اور قریش خاندان کی سرداری بھی عطا فرما دی۔
क्यों मिली सरदारी? आका करीम मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में है। अल्लाह अल्लाह। और फिर एक काम और किया, अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम दिया, इरशाद फरमाया, ए अब्दुल मुत्तलिब, आबे ज़मज़म का कुआं 300 साल से बंद है, ए अब्दुल मुत्तलिब इस कुएं को खोदो। नबी के दादा उठे और अर्ज की, मेरे मालिक मैं कहाँ गुदाल चलाऊं? अल्लाह अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने अबर का टुकड़ा भेजा, नबी के दादा ने गुदाल चलाया। 3 दिन मेहनत की मगर पानी ज़मज़म ज़ाहिर नहीं हुआ, आबे ज़मज़म ज़ाहिर नहीं हुआ। थकहार के मताफ में बैठे अल्लाह के हुजूर झोली फैला दी। नबी के दादा ने कहा, ऐ मेरे मालिक, तू नहीं कहा मैंने मेहनत की मगर ज़मज़म ज़ाहिर नहीं हुआ। ऐ अल्लाह, तू मुझे अगर 10 बेटे देगा तो मैं एक बेटा तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगा। ऐ मेरे मालिक, मेरी मेहनत को कबूल कर ले। बस अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाई हजरत अब्दुल मुत्तलिब की दुआ। और तीसरा गुदाल जो चलाया, अल्लाह अल्लाह, तो आबे ज़मज़म वहां से जाहिर हो गया। वो पानी जिसे बड़ी मोहब्बतों से हुज्जाज पीते हैं, उशाक पीते हैं, सारी कायनात वाले अदबी तौर पर उस पानी को किबला रुख खड़े होकर के पिया जाता। अब उन्हें ना देखें, किसी को सुबह करने दें, किसी को शाम करने दें, मेरी जानिब को देखो, इनको अपना काम करना है। मोहब्बत से कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। अब आबे ज़मज़म ज़ाहिर हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने 10 बेटे भी दिए। और जब बेटा कुर्बान करने का वक्त आया तो मैं बहुत तेजी से तकरीर को खत्म करूं, अल्लाहु अकबर कबीरा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मुतनब्बे किया कि जो मन्नत मानी थी अब क्या है, अब उसे पूरा करो। बस अपने घर आए नबी के दादा, 10 बेटों के सामने इरशाद फरमाया कि मैंने मन्नत मानी थी, अब चलो चलो उस मन्नत को पूरा करने का वक्त आ गया है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो 10 के 10 तैयार हैं। अब्बा जी मैं तैयार हूँ, अब्बा जी मैं तैयार हूँ। अल्लाह अल्लाह मुझे कहने दिया जाए। पुरफितन दौर था ये, मगर ये नबी का मुकद्दस घराना है, किसी के भी लब पे लफ्ज़े ना नहीं है, सब लफ्ज़े हाँ के साथ तैयार है। नबी के दादा ने कुरा डाला और कुरा में नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला का आया। अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा और ज़िबा करने के लिए ले चले। मशवरा मिल गया काहिना औरत का, यशरिफ का सफर हुआ और वहां से एक मशवरा मिला। मशवरे के तहत 10 ऊंट कुरा किए गए और कुरा में नाम अब्दुल्ला का आया। ऊंट 30 हुए, यहाँ तक के 100 तक तादाद चली गई। और जब ऊंट 100 हुए तो फिर नाम ऊंटों का आया, ऊंट तिबा कर दिए गए। मशवरे के तहत अब्दुल्ला बच गए। अल्लाह अल्लाह, ये दास्तान हरम जो कभी इस्माइल की गर्दन पर छुरी रखी गई थी मगर इस्माइल को बचा लिया गया, कुर्बानी कबूल हो गई। यहाँ अब्दुल्ला को बचा लिया गया, कुर्बानी कबूल हो गई। मगर मक्के के लोग दुश्मन थे नबी के बाप के, इसलिए कि वो जानते थे कि एक नबी ऐसा दुनिया में आएगा, ये हुबल को गलत कहेगा, लात को गलत कहेगा, हमारे खुदाओं को बुरा कहेगा। तो वो पता चल गया कि अब्दुल्ला की पेशानी में उस नबी का नूर मौजूद है। अब दुश्मन बन गए लोग और अब्दुल्ला का घिराव करने लगे, अब्दुल्ला के रास्तों में लगने लगे। जहाँ मिले मार दो, ना होगा अब्दुल्ला और ना वो नबी आएगा। एक वक्त ऐसा ही आया कि रास्ते में मुहासरा कर लिया गया, अब्दुल्ला पे हमला आवर होने वाले थे मगर अल्लाह की कसम जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। नबी के बाप का मकाम बड़ा आला मेरे भाइयों, कोई तलवार अब्दुल्ला को मार नहीं सकती, कोई नेजा नहीं मार सकता। मगर अल्लाह अल्लाह, ये करामत नबी के बाप से जाहिर हुई। अल्लाह ने अपने नबी के बाप को बचा लिया। और क्या हुआ, ये मामला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना हजरत वहब देख रहे थे। और हजरत वहब ने जब देखा कि ये अब्दुल्ला बेटा जो है ये बड़ा होनहार है, बड़ा करामती है, इसको मारने वाले मर गए मगर ये बच गया, तो उनके दिल में ख्याल आया, बस मैं इख्तिताम की तरफ चल रहा हूँ और मौजू पे आ रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, उनके दिल में ख्याल आया कि मेरे घर में एक जवान बेटी है और मुझे अपनी बेटी को रुखसत करना है, मुझे बेटी का निकाह करना है। अब यहाँ से पैगाम शादी मिलेगा कि किस तरह नबी के खानदान की परंपरा है, शादियों के तरीके क्या हैं, शादियों के कानून और ज़ाब्ते क्या हमारे मुस्तफ़ा ने 1440 साल पहले दिए। अब यहाँ से देखो रिश्ता बनता है। हजरत वहब ने अपने शाम में अपने कबीले के लोगों को बुलाया और इरशाद फरमाया, भाइयों एक मशवरा तुमसे लेना चाहता हूँ, मेरी बेटी जो है आमना, उसके निकाह का पैगाम अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पे लेके चलते हैं। मैंने ऐसे
ایسے دیکھا ہے کہ عبد المطلب کو ماں عبداللہ کو مارنے والے مر گئے، عبداللہ بچ گئے، وہ دیکھنے میں بھی اچھا ہے اور بڑا ہونہار ہے، اگر عرضی قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ خاندان والوں نے منع کر دیا، ہم تیرے ساتھ جائیں گے نہیں۔ کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہ وہ سردار قریش ہے، وہ کتنے اونٹوں کا مالک ہے، تو کرائے پہ بکریاں چراتا ہے، وہ امیر ہے تو غریب ہے، تیرا رشتے کی کوئی برابری نہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، کبھی بھی اپنے بچوں کی شادیاں کرو، کبھی بھی بیٹیوں کی شادیاں کرو تو کبھی برابری مت دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو دینداری دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو ایمانداری دیکھو، دیکھنا ہے تو تقویداری دیکھو۔ مالداری ختم ہو جاتی ہے اور دینداری دنیا اور آخرت میں مغفرت کا سامان بن جاتی ہے۔ منع کر دیا، رات کی تاریکی میں اکیلے نبی کے نانا حضرت وہب عبد المطلب کی چوکھٹ پہ آ گئے اور دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ عبد المطلب دروازہ کھولنے آئے، کہا کون؟ کہا آپ کی چوکھٹ کا بھکاری ہوں۔ پھر یہ نہیں پوچھا کیا لینے آئے ہو، پہلے ادب سے انہیں اندر لیا، اپنے بستر پر نبی کے دادا نے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد پہلے پانی پلایا، جو گھر میں تھا وہ کھلایا، اور کھلانے کے بعد پھر کہا کہ کیا مانگنے کے لیے آئے ہو؟ اس سے پتا چلا بیکن پور کی زمین پر بیٹھ کر سانس لے کر زندگی گزارنے والے پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں کہ آئے ہوئے مہمان کو اپنے ہاتھ سے کھلانا، اپنے ہاتھ سے پلانا کسی کے دادا کی نہیں، نبی کے دادا کی سنت۔ پھر کہا حضور کیا مانگنے کے لیے آیا ہوں؟ تو پھر کہا حضرت مانگنے کیا آیا ہوں، میرے گھر میں ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں اس بیٹی کا نکاح تمہارے بیٹے عبداللہ کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ تو عبد المطلب نے یہ نہیں پوچھا کہ معاملہ کیسا رہے گا، آج تو سارے معاملے پہلے ہی سیٹ کر لیے جاتے ہیں کہ کون سے ہوٹل میں بارات جانی ہے، ڈیمانڈ کا پیسہ کتنا ہے، کیا ہونا ہے، کتنے رنگ کے کھانے رہیں گے، منگنی میں کیا رہے گا، سمدن کو زیور کیا رہے گا۔ آج ڈیمانڈ نے بیٹیوں کو جوان ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ یقین دل سے کہہ رہا ہوں بیکن پور والو، نبی کے پیغام پر عمل کرو۔ نبی نے کہا تھا شادیاں آسان کرو، نکاح آسان کرو۔ نکاح آسان ہوتا تو زنا دشوار ہوتا۔ آج جو زنا عام ہے یہ وجہ یہی ہے کہ اس قوم نے اتنا طول دے دیا ہے شادیوں کو، اتنی مہنگی ہو گئی ہے شادیاں کہ بیٹیاں گھروں میں جوان ہیں، سمدھی کا پیٹ بھرنے کے لیے رقم نہیں ہے، اس کی ڈیمانڈ کا پیسہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے نبی کی سنتوں پہ عمل کیا ہوتا تو انشاءاللہ ہماری بیٹیاں عزت کے ساتھ رخصت ہو جاتی اور اللہ عذاب زنا سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، کامیابی تو تیرے قدموں کے بوسے لیتی، سر اگر تو نے نمازوں میں۔ اللہ اللہ۔ بس آخری جملے یہ پوچھا نبی کے دادا نے کہ آنے والے کچھ نہیں پوچھنا ہے، یہ بتا تیری بیٹی کا نام کیا ہے۔ کیا کہا؟ تیری بیٹی کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے بڑے فخر سے کے ساتھ کہا تھا حضرات آپ کا نام عبد المطلب، میرا نام وہب، آپ کے بیٹے کا نام عبداللہ، میری بیٹی کا نام آمنہ۔ بس لفظ آمنہ سن کر خوشی میں جھوم گئے اور آمنہ کا رشتہ اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے نبی کے دادا نے قبول فرمایا۔ 3 دن کے بعد بارات بھی چلی گئی۔ لمبی چوڑی تیاری کرنے والوں یہ بھی سنو، ہمارے کتنے کتنے بڑے فارمولے ہوتے، کتنا کتنا وقت لیتے۔ 3 دن کے بعد بارات بھی چلی گئی۔ ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول کے باپ عبداللہ کی بارات میں 5 آدمی گئے۔ بتاؤ 5 آدمی۔ کسی نے کہا حضور 5 کہاں؟ ہاں کہا کیوں؟ تو کہا یوں میرا سمدھی جو ہے نا وہ غریب ہے، اس کے پاس زیادہ کھلانے کی وسعت نہیں ہے، بٹھانے کی وسعت نہیں ہے، اور میں اپنے رشتہ دار کو دنیا میں نبھانے آیا ہوں، اس کا دل دکھانے۔ تبھی تو میرے امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے، ارے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، ارے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے آئین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا،
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا آقا میں گدا آقا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا اور نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا بس برات گئی نکاح ہوا برات گئی نکاح ہوا شب جمعہ تھی جمعرات کا دن یہ نور جو مہکاتا چمکاتا مقام بڑھاتا عزتیں بڑھاتا آ رہا تھا اب آمنہ سلام اللہ علیہا کے مقدس شکم میں آ جاتا ہے ہم مقام بڑھ گیا سیدہ آمنہ کا بس مجھے اب کچھ نہیں کہنا ہے بس اتنا کہہ کر کے بات کو ختم کر دوں اللہ اللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 20 اپریل 571 صبح و صادق کا وقت 4:20 پر آپ کہو گے اتنی بڑی دلیل 4:20 پر تو اس لیے کہہ دیا کہ صبح و صادق 20 اپریل کو جو مکے میں ہوتی ہے وہ 4:20 پر ہوتی ہے میرے آقا اس گیتی خاکداں کے اوپر تشریف لائے سہارا ملا لوگوں کو جینے کا طریقہ ملا لوگوں کو سب نے کہا ہمارا آیا آواز آئی اب جس کا بھی دل چاہے وہی پائے روشنی ہم نے دیا جلا کے سرے راہ رکھ دیا باقی اب پورا ہوا بس چلتے چلتے 2 شعر بات ختم محبت سے کہہ دے سبحان اللہ کہ ہم کو سینے سے لگانے تم کو سینے سے لگانے سب کو سینے سے لگانے کملی والا آ گیا سب کو سینے سے لگانے کملی والا آ گیا سب کو سینے سے لگانے کملی والا پھوٹ مقدر کو بنانے کملی والا آ گیا دبتی بیٹی نے کہا خوشیاں مناؤ بیٹیوں دبتی بیٹی نے کہا اب خوشیاں مناؤ بیٹیوں کیوں کہ اب تمہیں زندہ بچانے کملی والا گیا اب تمہیں زندہ بچانے کملی والا آ گیا ہم کو سینے سے لگانے کملی والا آ گیا شیر جنگل کے خوشی میں جھوم کر کہنے لگے جب دیدار مصطفیٰ کی تڑپ تھی شیر جنگل کے خوشی میں جھوم کر کہنے لگے کیا اب ہمیں چہرہ دکھانے کملی والا آ گیا اب ہمیں چہرہ دکھانے کملی والا آ گیا قد جاکم من اللہ نور آ گیا رب کی جانب سے ایک نور بس دوران تقریر جان کر بھول کر مانبی غیر مانبی نکتتن مانن الفاظن لفظن غلطی رہی ہو بڑا کریم ہے میرا مالک اپنے کرم سے معاف فرمائے نگاہ نہ کر میرے جرم گناہ بے حد پر الہی تجھ کو غفور الرحیم کہتے ذرا محبت سے کلمہ طیب پڑھیے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس آگے بڑھوں تو بڑی بات ہوگی پھر کوئی دن ہوگا کوئی رات ہوگی ہے ہم بھی مسافر تم بھی مسافر کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی السلام